السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ٹیوب ایجوکیشنل ٹور۔ اچھا جی بچوں، آج ہم نے سورۃ التوبہ کی تھیوری میں سے جو بھی شارٹ کویسچن ہمارے بنتے ہیں نا ایکسرسائز کے علاوہ، وہ آج ہم نے پڑھنے ہیں شارٹ کویسچن جو پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ پچھلی 2-3 ویڈیو میں ہم نے سورۃ آل عمران، سورۃ الانفال اور سورۃ البقرہ ان سب کے ہم نے جی تھیوری کے شارٹ کویسچن پڑھ لیے ہوئے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ان سب کا لنک میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا، تو آپ وہاں سے جا کر بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جی آپ میرے چینل کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ چلے جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ کا تعارف اور اس کی خصوصیات میں سے جو ہمارے پاس امپورٹنٹ شارٹ کویسچن بنتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو شارٹ کویسچن بنتا ہے کہ سورۃ التوبہ کا تعارف کیا ہے۔ ادھر سے لے کر آپ نے کرنا ہے سورۃ التوبہ کا تعارف ادھر تک، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ التوبہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 9ویں سورت ہے۔ اس میں کل 129 آیات ہیں، ٹھیک ہے جی، کل 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں اس میں، ٹھیک ہے جی، 16 رکوع ہیں اس میں، ٹھیک ہے جی۔ 129 آیات، 16 رکوع اور اس کے کلمات یہ آپ کی بک میں نہیں لکھے گئے، تو اس کے جو ہمارے پاس کلمات آ جاتے ہیں، کلمات وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں 10,488، ٹھیک ہے جی، 10,488، ٹھیک ہے جی، یہ اتنے اس کے کلمات ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے حرف آ جاتے ہیں، حرف اس کے جی ہمارے پاس آ جاتے ہیں، حرف ہیں 4,088، 4,088، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، یہ اتنے کلمات ہیں اس کے 4,088۔ اور ترکیب توقیفی اور ترتیب نزولی، آپ کو پتہ ہے ترکیب توقیفی تو ترکیب نزولی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے میتھ میں ڈسینڈنگ آرڈر اور ڈسینڈنگ آرڈر پڑھے ہوں گے، اسے ہم کہتے ہیں ترکیب توقیفی اور ترتیب نزولی۔ ترتیب توقیفی کے لحاظ سے اس کا 9واں نمبر ہے سورت کا، اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے 113واں نمبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 9واں نمبر اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے 113واں نمبر، ٹھیک ہے جی، یہ جی اس کا تعارف آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جی اس کا نزول آ جاتا ہے، سورۃ التوبہ کا نزول۔ تو سورۃ التوبہ ایک مدنی سورت ہے۔ اب جو بھی 11ویں کلاس کے جماعت کے جتنا بھی سلیبس ہے ترجمے کا، وہ سب مدنی صورتوں پر مبنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ التوبہ مدنی صورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، ٹھیک ہے جی، غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ سورۃ التوبہ کے مختلف نام کون کون سے ہیں۔ تو مصرفین نے اس سورت کے مختلف نام کا ذکر کیا، لیکن جو زیادہ مشہور 2 نام ہیں وہ سورۃ التوبہ اور سورۃ البراۃ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سورت کو سورۃ البراۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ان چند صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جو کہ کسی وجہ سے غزوہ تبوک کی مہم میں شریک نہ ہو سکے، اور بعد میں انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے سچی توبہ کر لی۔ اس میں 2 کویسچن بن سکتے ہیں، سورۃ التوبہ کے 2 نام کون کون سے اور اسے سورۃ التوبہ کیوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سورۃ البراۃ، یعنی برات کے کیا معنی ہیں؟ برات کے معنی ہے کسی سے بے راز قطع تعلق اور دستبردار ہو جانا، قطع تعلق ہو جانا، دستبردار ہو جانا، یہ ہمارے جی البراۃ کا معنی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو اس کا شارٹ کویسچن بنتا ہے کہ سورۃ التوبہ میں منافقین کو کیا سزا دی گئی تھی، ٹھیک ہے جی، منافقین کو کیا سزا دی گئی تھی۔ تو سورۃ التوبہ میں مسلمانوں کو منافقین سے نجات دینے کے بعد یہ بات کی گئی، کیونکہ اس میں اس صورت میں منافقین کی سزا کے متعلق آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ ادھر تک آپ نے جی نیچے تک یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس سورۃ التوبہ میں منافقین کو کیوں سزا دی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم غزوہ تبوک پڑھتے ہیں۔ غزوہ تبوک کیا ہے؟ سب سے پہلے جی اس کی جو پہلا پیرا ہے وہ جی غزوہ تبوک کا پس منظر ہے، ٹھیک ہے، پس منظر ہے غزوہ تبوک، ٹھیک ہے جی۔ اس کی جو پہلا پیرا ہے مدد مانگی، ادھر تک جی، ادھر سے لے کر اتنا، یہ جی غزوہ تبوک کا پس منظر آپ نے کرنا ہے، اور اس میں سے کچھ اور کوئی شارٹ کویسچن نہیں بنتا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیں جی اگلا شارٹ کویسچن اس میں سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ ہے کہ نیچے آ جائیں، یہ جی یہاں تک آ جائیں کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 61 میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟
اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ ٹھیک ہے جی، یہ جی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 61 میں کیا فرمایا گیا، تو یہ کوشچن آ جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ کا آغاز، ٹھیک ہے جی، سورۃ التوبہ کا آغاز۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ سورۃ التوبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی جاتی؟ تو سورۃ التوبہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کا آنسر مصنفین کرام فرماتے ہیں، درس لے کر آپ نے ادھر تک کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سورۃ التوبہ کے مضامین کون کون سے ہیں، تو کوئی سے 4 مضامین آپ نے کرنے ہیں، تو کوئی سے 4 ان میں سے ابھی یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس کا جو شارٹ کویسچن اگلا بنتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے کہ سورۃ التوبہ کے علمی نکات کون کون سے ہیں، تو یہ جی عالمی اور عملی نکات ہیں ہمارے پاس، کوئی سے آپ نے 4 کرنے ہیں، کوئی سے آپ ان میں سے کر لیجئے گا، تو یہ عالمی نکات اس کے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ نے یہ والا کرنا ہے نا پہلا، تو اس کے ساتھ آپ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر یہ بھی لکھنی ہے، آیت نمبر بھی لکھنی ہے سب کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں سب کے ساتھ آپ نے آیت نمبر بھی لکھنی ہے، یہ جی عالمی اور علمی نکات آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے کہ سورۃ التوبہ میں دعا کی شفاعت کے لیے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اس کی 103 آیت کا ترجمہ لکھیں، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَانٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور ان کے حق میں دعا فرمائیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے باعث تحسین ہے، اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے یہ والی آیت کر لینی ہے، یہ والا شارٹ کوسچن اس میں سے بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جی اس سورۃ التوبہ کی تھیوری میں سے جتنے بھی شارٹ کوسچن امپورٹنٹ بنتے تھے وہ میں نے بتا دیے ہیں، تاکہ آپ اچھی طرح سے تیاری کر لیں اور امتحان کے قریب آپ کو یہ بہت فائدہ دیں گے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔